السلام علیکم. وعلیکم السلام حریم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں، سب اچھا. سے پہلے تو میں آپ کو اور لوگوں کو بھی یہ بات بتاتی چلوں کہ مناہل کو یہاں پہ لے کے آنے کا مقصد پبلک کے سامنے یہی تھا کہ مناہل اپنی جو ہے اپنے آپ کو کلیریفائی کر سکے، اس گندے اور غلیظ انسان کی جھوٹ اور جتنا وہ ہوئے وہ دنیا کو بتا سکے. اسی لیے میں نے مناہل کو ایگری کر کے یہاں پہ لے کے آئی، ورنہ مناہل چپ تھی. وہ آج تک مناہل کی کے ساتھ اس نے جو کیا اتنا غلط کیا، اس کے باوجود ہر بروڈ پہ اپنے فیم کے لیے، صرف اور صرف مناہل سے فیم لینے کے لیے اور اپنے گٹیا فیم کے لیے مناہل کو ڈسکس کرنا. ورنہ اس بغیرت انسان کو، اس لڑکیاں چلانے والے کو دیکھنا کس نے تھا، جس نے سعودیہ جیسے مقدس جگہ پہ اپنا چکلا کھولا ہوا ہے، اور جو مناہل کو کہہ رہا تھا کہ آ کے سعودیہ میں میرے لیے پروسٹیٹیوشن کرو اور آ کے دبئی میں میرے لیے پروسٹیٹیوشن کرو اور باقاعدہ اس کے ٹکٹ کرنا، لوگوں کے آگے پیش کرنے کے لیے اس کو وہ کرنا. اور ان دنوں میں یہ لڑکی روتی تھی جب اس کو فورس کرتا تھا کہ تم نے سعودیہ میں جا کے میرے کلائنٹس کو ملنے ہے، تو یہ کہتی تھی کہ ایک تو اتنا غلط کام اور اوپر سے سعودیہ میں مجھے بھیج رہے اور وہاں پہ جا کے مجھ سے یہ پروسٹیٹیوشن کروانا چاہتے ہیں لوگوں کے اس کے لیے. اور ان دنوں میں اس کو اتنے انزائٹی اٹیکس آتے تھے اور سارا کچھ ہوتا تھا، اس کو میں نے سنبھالا تھا، میں نے مناہل کو سنبھالا تھا. اور یہ کہتا ہے نا کہ سارا کچھ مناہل کے موبائل میں تھا. مناہل اتنی بیوقوف، اتنی پاگل تھی کہ اس نے اپنا سارا ڈیٹا جب مجھے سینڈ کیا تھا اس نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. اور جب اس نے ویڈیوز لیک کی تو اس کے پاس ایف آئی اے کو دینے کے لیے پروف تک نہیں تھے کہ اس نے ایف آئی اے کو جا کے دینا کیا ہے. اس نے اپنے نمبر بند کر دیے، لوگوں کے پریشر میں آ گئی، اس نے خودکشی کر لی، اس نے میڈیسن ٹیبلٹ وغیرہ لے لی. وائس نوٹ تھے وہ میں نے سارے حریم کو بھیج دیے. میں نے کہا حریم یہ آپ، کیونکہ میرے پاس کچھ میں بہت ڈر گئی تھی، بہت زیادہ ڈر گئی. اب سنیں، ایف آئی اے کے پاس اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے اپنا موبائل سارا جو ہے تو ریفریش کر دیا اور رو رہی ہے. اس کو میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، مجھے پتا تھا ایف آئی اے میں کیسے جاتے ہیں، کہ مجھے پتا ہے یہ ایک نمبر کی بیوقوف ہے اور یہ اس وقت بہت زیادہ پریشر میں اور بہت زیادہ انزائٹی میں ہے. تو اس بندے کو قانونی طور پہ سزا دلوانی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے پہ ایف آئی آر لانچ ہونی چاہیے کسی بھی طرح کر کے. میں نے اس کو انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کیا تو مجھے یہ کہتی ہے کہ میرے پاس، میں نے تو سارا کچھ ڈیلیٹ کر دیا تھا. میں نے کہا سارا کچھ تو میرے پاس ہے، اس کی ریکارڈنگ، اس کا سارا کچھ میرے پاس ہے، جو مجھے میرے پاس تو اس کی ساری ریکارڈنگز اور سارے جو تمہیں بلیک میلنگ والے ہیں سارا. اور اس کی ایف آئی آر، اس کے اندر اتنی احمد نہیں تھی، اس کی ایف آئی آر بھی میں نے لانچ کروائی ہے جا کے وہاں پہ ایف آئی اے کے اندر. یہاں سے کھڑے ہونا، یہاں سے ساری چیزیں کرنا، سارا پیپر ورک کرنا اور اس گٹیا انسان پہ ایف آئی آر کروانا کہ یہ گٹیا انسان جو ہے یہ لڑکیوں کی عزت نیلام کر رہے ہیں. صرف ایک مناہل نہیں، اس نے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ بہت غلط کیا ہوا ہے، کہ لڑکیوں کو بلانا، پہلے ہڈن کیمرے سے ان کی ویڈیوز بنانا، اور جب ہڈن کیمرے سے لڑکی کی ویڈیو بن جائے پھر اسے کہنا کہ اب تو میری غلام ہے، تو میرے ساتھ ایسا ایسا نہیں کرے گی، تو مجھے اب فائدہ نہیں دے گی، تو پوری دنیا میں ذلیل ہو جائے گی. تو اس ذلیل انسان نے مجھے ویڈیوز بھیج کے مجھے کہتا ہے کہ ان کو وائرل کرو، ان کو وائرل کراؤ. اس وقت جس وقت اس نے مجھے میری اور اس کی کال پہ، تو میں نے ایک دم مناہل کو کہا مناہل وہ ویڈیو وائرل کر دے گا، اس کو روکتے ہیں کسی طرح، بس یہ چیزیں تھوڑی سی رک جائیں. کہ آپ نے مجھے جب یہ بات بتائی ہے ٹھیک ہے کہ مراحل وہ ایسے سے کر دے گا، ٹھیک ہے، یہ حریم مجھے پہلے ہی بتا چکی ہے. حریم، آپ کے ہسبینڈ نے 24 لاکھ روپیہ دیا اس. دیکھیں، میرے ہسبینڈ نے یا میں نے آ کے یہاں پہ اپنی کوئی پبلسٹی یا کچھ نہیں کی. بلال مناہل کا بہت اچھا دوست ہے اور ان کے درمیان ایسا کوئی غلط ریلیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے. مناہل میری بہت اچھی دوست ہے، تو اگر مناہل اور اس کے درمیان کوئی لین دین ہوئے، کچھ بھی ہوئے، وہ بلال کا اور مناہل کا پرسنل ایشو ہے، چاہے 1 روپے کا ہوئے یا 10 کروڑ کا ہوئے، ٹھیک ہے. ان دونوں کا آپس میں کوئی غلط ریلیشن نہیں ہے، ان دونوں کی اچھی اور بہت اچھی دوستی ہے. یہ میں نے آپ کو منہ پہ بات نہیں کی آپ کے ہسبینڈ کی کہ بھائی حریم جس طرح لوگ پورٹرے کر رہے تھے آپ کے جب بات ہے، ہر کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. مجھے بھی اپنے لوگوں نے بولا کہ حریم سے بات نہ کرو، آپ اس سے بات نہ کرو، تم اس سے بات نہ کرو، ٹھیک ہے. اب یہ نہ ہو جب وہ نہ ہو، لیکن میں یہ بات مانتی ہوں کہ بلال بھائی نے بھی کوئی میرے سے ایسی کوئی بات نہیں کی. دوسرا اگر حریم کی بات کی جائے تو اگر یہ میرے ساتھ کھڑی ہے سامنے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بات کرتی حریم ایمی کسی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جو بھائی کی بات سچ ہوتی ہے، آپ کو بھی پتا اس بات ہے کہ وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے. ہاں، وہ بات میں تو سچ ہوتی ڈنکے کی چوٹ پہ دیکھے مناہل کے ساتھ کھڑی ہوں، مجھے یہ ساری چیزوں کا پتا تھا. جب یہ بندہ یہاں پہ معصوم بن کے آ رہا تھا کہ ہائے میری ویڈیوز وائرل ہوگی، میں ننگا ہو گیا، میں بغیرت کے بچے گانڈو انسان جو مقدس جگہ پہ حریم جاتے حریم تھے. حریم حریم، میری اسٹاپ بات اسٹاپ. سنی میں کروں گی، میں کوئی ابیوزنگ لینگویج یوز نہیں کرتی. اس دن آپ کے اس پہ کہتے ہیں نا کہ یہ قطر سے ڈپورٹ، یہ فلاں سے ڈپورٹ، یہ فلاں نازیبا قسم کی اس نے جاہلانہ قسم کی گفتگو کی ہے.
चकले चलाने वाले इंसान ने, जिसने एक लड़की की जिंदगी अजीरन की, जिसकी वजह से इस मनाहिल का रिश्ता टूटा, जिसकी वजह से मनाहिल मौत के मुंह से दोबारा वापस आई, और आज इसको मतलब ये तो मीडिया पे भी नहीं आ रही थी, ये तो आपके सामने लेके आना, दुनिया के सामने लेके आना, ये तो मेरे कहने पे आई है ना, मेरे कहने पे आई है। मैंने कहा तुम सच्ची हो, तुमने जब कुछ गलत नहीं किया, आज तुम लोगों के सामने नहीं जा रही। वो कह रहे हैं कि मनाहिल ने वीडियोस खुद लीक किए और ये की, और मनाहिल को फेम चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उस घटिया इंसान को फेम चाहिए था जिसको कोई जानता नहीं था, जो फेम के लिए वो करना चाहता था, जो मनाहिल और कुछ फेमस लड़कियों के साथ ऐसे करके और लड़कियों को अपने करीब लाना चाहता था कि लोग देखें कि इसके साथ फलां टिकटॉकर है, फलां फेमस लड़कियां, तो ये तो बड़ा पैसे वाला है, तो इसके पास आएंगे। लोगों से पैसे पकड़ के ये है, लोगों से पैसे लेके ये है, उनमें से लड़कियों को कह के आधा हिस्सा तुम्हारा तो आधा मेरा, तो अब चलो मेरे साथ धंधे पे लग जाओ। इसकी वो सारी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है। मैं ऐसी ऐसी लड़कियों को अब यहाँ पे लेके आऊंगी ना, जिसके नाम पे इसने लोन तो क्या, जिसके साथ इसने फेक निकाह करके उनको अपनी बीवी बना के उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाई है। इतना घटिया इंसान है वो। मेरी दोस्त है इस्लामाबाद में, अगर मनाहिल मेरे कहने पे आई है ना, वो सारी लड़कियों को भी मैं लेके आऊंगी, और इसको मैं यहाँ पे टिकने नहीं दूंगी। इसकी जो असलियत है ना, जो यहाँ पे एसके बना हुआ है घटिया शहरी, इतना इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पाकिस्तान में जाके देखें। मेरे ऊपर क्या कहते हैं, मनाहिल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हमारे ऊपर कोई FIR नहीं है। इस बंदे के ऊपर कोई 50 से ज्यादा FIR है, चोरी की, डकैती की, जना की, कौन कौन से पर्चे जो इस घटिया इंसान पे नहीं हुआ। देखिए हरीम, मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीजें उसने डिस्कस की है ना, हम उसी पॉइंट पे रहते हैं। उसकी पर्सनल लाइफ में हम अगर नहीं भी जाते तो मुझे ये बताएं, उसकी पर्सनल लाइफ क्यों नहीं, उसने किसी लड़की की पर्सनल लाइफ को जाके हिट की है, जिसको उसने ब्लैकमेल करके, पहले हिडन कैमरे से उसको रिकॉर्ड करके, फिर उसको जब धंधे पे लगाना चाहता था मनाहिल मलिक, जब धंधे पे नहीं लगी तो उसको आके दुनिया के सामने उसने नंगा किया, बेइज्जत किया। वो लड़की जिसके 9 मिलियन फॉलोअर हैं, क्या उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी? जो इतने महीने इतनी तकलीफों में से गुजर के वापस आप लोगों के सामने आके बैठी हुई है, उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी? जो एक लड़की को आके बिल्कुल नंगा करके लोगों के सामने खड़ा कर देते हैं, उस लड़की की क्या कोई पर्सनल लाइफ या उसकी कोई फैमिली नहीं होती? बिल्कुल। मैंने जब उससे बोला था कि तुम वायरल क्यों कराना चाहते हो, उसने कहा है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेरा माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, तो फर्क तो इसको पड़ेगा। अच्छा मनाहिल, कल मैंने जिस टाइम इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि वीडियो आपने वायरल करवाई। वीडियो मनाहिल के पास थी नहीं। पहली दफा वीडियो मनाहिल को मैंने भेजी थी। जब मैंने भेजी थी तो इस लड़की के नाक से खून आ गया था जब मैंने इसको भेजी थी। पहली दफा वीडियो मनाहिल के पास नहीं थी, वो वीडियो SK ने मुझे भेजी थी, ये वीडियोस वायरल करानी है तुमने। और मैं SK को कह रही थी कि हाँ मैं वायरल कर दूंगी, तुमने किसी और को नहीं देनी, क्योंकि मैं मनाहिल को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि तुम किसी भी तरह दुबई में जाके जो है तो इस पे FIR लॉन्च करो। मैं SK से बात करने लगी, मैंने हरीम को बोला, मैंने भी हरीम को बोला, मैं हरीम आपने उसको फुल सपोर्ट करना कि हाँ यार मैं ये करूंगी, ठीक है ना भाई। वो तो बोलता ही गया, वो तो चुप ही नहीं किया। वो हरीम आगे से बोलती तुम इंटरव्यू दे लोगे लोगों को, तुम सबके सामने लोगों को फेस कर लोगे? कहता हाँ मैं कर लूंगा। मैंने ये वाली, अच्छा फिर मैंने ये वाली जो बात है ना, ये रिकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे अपलोड करने लगी हूँ। ये वाली रिकॉर्डिंग भी मैंने कहा अच्छा तुमने इतनी वीडियोस बनाई, तुमने मनाहिल को दिया क्या है? तो आगे से कहते हैं कि मैं खुद लड़कियां चला के पैसा इकट्ठा किया तो मैं मनाहिल को पैसे दूंगा। मुझे तो पहले से पता है, मैं तो उसको बहुत पुराना जानती हूँ। एक मिनट, बिलाल मेरे साथ लाइन में है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई, अभी हम लोग लाइव हैं और तकरीबन 4500 पीपल आर वाचिंग यू, लिसनिंग यू। सो मनाहिल भी हैं और बिलाल भी हैं। मैं एक क्वेश्चन ये था कि SK भाई ने ये कहा था कि आपका और मनाहिल का कोई रिलेशन था जिस वजह से हरीम ने उस इंतकाम में वीडियो वायरल की है, ऐसा था? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो मनाहिल के साथ कोई रिलेशन था ही नहीं। मेरी अच्छी मतलब लाइक दोस्तों की तरह सलाम दुआ थी बस। ना कभी उसने मुझसे कोई गलत बात की है मनाहिल ने, ना मैंने कभी कोई मनाहिल से गलत बात की है। कोई हमारी एक ऐसी कन्वर्सेशन है ही नहीं। और ये इल्जाम लगाया किसने? अभी कल जिस मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये कहा कि आपने मतलब वो 24 लाख रुपए का कोई था तो आपने नहीं दिया, इसने मनाहिल ने वापस नहीं किया, तो उस सूरत में वीडियो वायरल हुई। देखिए मेरी बात सुने, मैं किसी को 24 लाख दूं, 50 लाख दूं, मेरी बहुत दोस्त हैं जिनको मैंने 50-50 लाख भी दिए मैं लड़कियों को, दोस्तों में। तो इसमें वो मेरा मसला है, वो मैं किसी को 24 दूं, 50 दूं, 60 दूं, मैंने दिए बहुत सारी लड़कियों को पैसे भी, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को आके बताया थोड़ी कि मैंने किसको कितने पैसे दिए हैं। और रही बात जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस बंदे का आप नाम ले रहे हैं, उसको तो मैं इतना कोई लेवल समझते नहीं कि मैं उसको उसका नाम लेकर आके रिप्लाई भी करूं, जिसका काम ही औरतें चलाना, जिसका काम ही है लड़कियां चलाना, उस बंदे को भी मैं जवाब दूं तो फिर लोग क्या करेंगे? उसका कोई लेवल थोड़ी, हम जवाब भी उसको देते हैं
کہ جو بندہ کوئی بندہ ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بندہ ہو جس کو میں جواب دوں آ کے، اس بندے کو جواب دینا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. جس کا آپ نام لے رہے ہیں، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، جس کا کام ہی یہی ہے دبئی میں، سعودیہ میں لڑکیاں چلانا. اب لڑکیاں چلانے والوں کو بھی اگر ہم جواب دیں آ کر سامنے آ کر، تو پھر ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی. میں سمجھ گیا بلال بھائی. اچھا، دوسرا ایک چیز یہ کہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کروائی ہیں حریم نے، اس بات میں کیا صداقت ہے؟ آپ کیونکہ وائف ہیں آپ کی. ویڈیو وائرل کی ہیں ایس کے نے خود، اور جس کی گواہ منائل ملک خود بھی ہیں. منائل میرے پاس آئی تھی، لائک انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا منائل ملک نے کہ یار یہ ایک بندہ ہے مجھے بلیک میل کر رہا ہے. اس کی کنورسیشن بھی میرے پاس ہے منائل کی، اس نے مجھے اس کے اسکرین شاٹ بھی بھیجے تھے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، اور میری اس کے پاس ویڈیوز ہیں. چونکہ میں نے منائل کو کہا کہ آپ اس وقت کدھر ہیں، اس نے کہا میں شاید میرے خیال سے ان دنوں میں پاکستان تھی، وہ دبئی جانے والی تھی. تو میں نے کہا آپ دبئی جائیں، ابھی میں لنڈن ہوں، تو میں انشاءاللہ دبئی آ کر آپ کا یہ معاملہ حل کروا دوں گا. اس نے پھر جب میں نے منائل کو کہا، پھر میں نے اس چیز میں مرتضیٰ علی شاہ جو جیو نیوز کے جرنلسٹ ہیں لنڈن کے بیورو چیف ہیں، ان کو بھی میں نے اس چیز میں انوالو کیا. تو پھر منائل سے ہم نے یہ بات بولی کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت دیکھیں. ہمارے لیے یہ ہے کہ لڑکی چاہے منائل ملک ہو یا کوئی بھی ہو، کسی عورت کی اگر آپ عزت پہ پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اور اللہ آپ کی عزت محفوظ رکھتا ہے. تو ایک انسانیت کے ناطے منائل نے مجھ سے بات شیئر کی، اور میں اس کی ہیلپ کرنے وہاں گیا. تو پھر منائل ہی پتہ نہیں گھبرا گئی ہے کیا ہوا، اس نے ہی جا کے اس بندے کو بتا دیا کہ یار بلال شاہ آپ کو دبئی میں گرفتار کروانے آیا ہے. تو ویڈیوز تو اس نے خود وائرل کی ہیں ایس کے نے وہاں سے خود، اور منائل اس چیز کی خود بھی گواہ ہے. وہ زبردستی بلیک میل کرتا تھا اس کو، کنورسیشن اس کو میسیجز کو بھیجتا تھا، جو کہ میسیجز میرے پاس بھی ہے. منائل نے مجھے خود اس کے میسیجز بھیجے. رہی بات میرا اور منائل کا کوئی ریلیشن نہیں تھا، کوئی ایسی غلط تھی، ہماری سلام دعا تھی. اب پیسے تو میں نے بہت ساری لڑکیوں کو دیے ہیں، 50 لاکھ بھی دیے ہیں، لیکن میں کسی کا، آپ نے میرے منہ سے یا کسی میرے خود کے منہ سے آ کے آپ نے بات سنی کہ میں نے کبھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے بولا کہ میں نے فلاں لڑکی کو، بہت فیمس ٹک ٹاکر سے میں نے 50 لاکھ بھی دیے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی کا نام آ کے نہیں لیا کہ میں نے فلاں لڑکی سے میرا یہ تعلق ہے یا جو بھی ہے. وہ انسان کا اپنا پرسنلی ہوتا ہے. لیکن ہم نے کبھی بلیک میل تو وہ بندہ اس کو کرتا تھا. کیا منائل خود اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کرتی کہ وہ اس کو بلیک میل کرتا تھا؟ اگر منائل اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتی تو آپ منائل کو میرے سامنے پوچھیں، میرے سامنے لیں اس کو کال پر، آپ اس سے پوچھیں کہ وہ اس کو بلیک میل نہیں کرتا تھا. منائل نے مجھے خود نہیں بولا کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. جی منائل ایسا ہی ہے. میں نے آپ کو انٹرویو میں پہلے ہی بات کی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا بلال بھائی. ابھی کیونکہ لائیو ہیں تو چیزیں ساری سن رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم بلال بھائی. ہاں جی، آپ بتائیں. اچھا حریم، آپ کے پاس کوئی ہے کنورسیشن کا کوئی میں ویڈیو؟ ان کو میں ان کی کال ریکارڈنگ سارا کچھ میں وہ ریکارڈنگ بھی بھیجتی ہوں جس میں اس نے کہا کہ میں نے تو لڑکیاں چلا چلا کے پیسہ اکٹھا کیا ہے، اور میرے پاس اس کی وہ بھی جو لڑکیوں کے ایڈ لگا کے اور لڑکیوں کو دندے پہ یہ کرتا تھا، اور جو لڑکیوں کی وہ کنورسیشن بھی، اور بہت ساری لڑکیاں یہاں پہ اب ایک ایک کو لے کے آؤں گی. آپ خود دبئی سے اگر آپ کے بھی سورس ہیں، آپ پوچھ لیں اس کا انکم کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ کوئی بزنس مین نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کے کارڈوں سے پیسے چرانا، لوگوں کی معصوم بچیوں کو اپنی پیار میں پھنسا کے نکاح کر کے ان کو دندے پہ لگانا، پاکستان سے غریبوں کی لڑکیاں لے کے جا کے ان کی آئیڈیوں پہ لون لینا، پھر ان کو دندے پہ لگانا، پھر ان سے چکلا وہ کروا کے، پھر جب وہ لڑکی اس کے کام کی نہیں رہتی تو اس لڑکی کو جو ہے تو ڈپورٹ کروا کے پاکستان بھیجنا. 3 لڑکیاں اس نے ایسے ڈپورٹ کروا کے پاکستان میں، ایک لڑکی ہے اسلام آباد کی سہرش، وہ بھی آئے گی آپ کی لائف پہ، اس کو بھی لے کے آؤں گی. اس کے ساتھ اس نے نکاح کر کے اس کو دندا کروا کے اس کے اتنے پیسے کھائیں. اس کو شرم نہیں آتی؟ اتنا معصوم بن کے اتنا شریف بنتا ہے، جس کو الف با نہیں پڑتا ہے، جس کو نماز کرنی پتا، جس کے رشتے نہیں ہے، جس کا اتنا کریمنل ریکارڈ ہے پاکستان کے اندر، تو کیا دوسرا یہ کیا کہتے ہیں دبئی کے اندر اس کا اتنا کریمنل ریکارڈ ہے. دبئی کے ہر پب میں جا کے ہر کسی بھی پمپ سے آپ اس کی تصویر لے کے پوچھیں، اپنے طور پہ اپنی آڈینس کو بولے کہ اس بندے کا پتہ لگائیں، اس بندے کا کیا ہے. ایک چکلا چلانے والا آ کے دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں یہاں پہ، کسی کی لڑکیوں کو وہ نہیں دیکھتا، صرف اپنے فیم کے لیے، صرف اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں رہنے کے لیے، اور معصوم لڑکیوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ فلاں فیمس ٹک ٹاکر میرے ساتھ سوئی ہے تو میں دوسری کو بھی گیل لوں. اس کتے انسان نے تو مجھے 2-3 اور لڑکیوں کی بھی ویڈیوز بھیجی ہوئی ہیں. میں آپ کو حریم، میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک منٹ، حریم وہ ٹک ٹاکر ہیں؟ بالکل ٹک ٹاکر ہوسٹ ہیں، جس کی انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی ہیں، کبھی باڈی کے فلاں پارٹ پہ ہاتھ لگوا کے ان سے کہ یہاں پہ میرا ایس کے نام لکھو اور یہ لکھو. وہ بیچاریاں بھی یہاں پہ ہوسٹ ہیں، جن کی مناہل تو کبھی لائیو نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں مناہل کو شیئر مارتا رہا ہوں. مناہل اگر آج لائیو ہے، یہ فرسٹ ٹائم زندگی میں لائیو ہے. نہ اس نے مناہل کو شیئر مارا ہے، نہ اس نے مناہل کو گھر دیا، نہ مناہل کو اس نے پیسہ دیے، کچھ بھی ایسا نہیں دیا. مناہل کے پاس اس کا کچھ بھی نہیں ہے.
آپ یقین کرو جس طرح میری ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اس ٹائم پہ مجھے ایک بندہ کال کرتا ہے رو کے ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیسے نمبر لیا کیسے نہیں لیا ٹھیک ہے، اور وہ بندہ مطلب انہوں نے مجھے اپنی ساری ہسٹری بتائی کہ لائک وہ بہت رچ ہے ٹھیک ہے، مطلب میں کہتی ہوں وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے بھائی کو ٹھیک ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گی، ان 3 بچے ان کے ٹھیک ہے، اب ان کی بیوی ایسی تھی، اللہ معاف کرو کسی لڑکی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولوں گی، یا وہ بھی بلیک میل ہوئی تھی، اس کی بیوی کا ریپ کیا ٹھیک ہے، اس کی بیوی کا ریپ کر کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی اس کو بلیک میل کر کے ان کا گھر توڑوایا اس نے، مطلب میں کہتی ہوں کہ یار اتنے اور وہ اب اپنے بچوں کے ساتھ 3 بچوں کے ساتھ اکیلے رہتے ہیں کہ مطلب بچوں کی کیا غلطی تھی اس میں ان لڑکیوں کی کیا غلطی ہے بھائی، مطلب تم اتنے گناہ گار ہو کہ تمہیں خدا کا کوئی خوف ہی نہیں رہ گیا یار، میں اسی لیے لائیو آئی ہوں کہ تاکہ باقی لڑکیوں کو میری جتنی مطلب بہنیں ہیں یا جو لڑکیاں اس کی ابھی تک اس میں پھنسی ہیں بھائی وہ نکلیں یہاں سے، میں اسی لیے لائیو آئی ہوں. دیکھو وہ کیسے نکل سکتی ہیں کہ اگر ان کی ویڈیوز یا ان کے سارے معاملات اس کے پاس ہیں، وہ تو ڈرتی ہوں گی بیچاری کہ یار ہماری بھی کوئی ویڈیو وائرل نہ ہو جائے. دس از یہ بہت ٹیکنیکل بندے، یہ بہت ٹیکنیکل طریقے سے لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں میری فلاں کمپنی ہے جو کہ کمپنی نہیں ہے، میں فلاں کمپنی کا پروڈیوسر ہوں، میں آپ کو اتنا بڑا وہ دے دوں گا. لوگوں سے پیسے پکڑتے ہیں، لوگوں سے پیسے پکڑ کے لڑکیوں کو شو کرتے ہیں، لڑکیاں کہتی ہیں اتنا بڑا ہے، چلو فیک گولڈ اور ساری چیزیں پہنی ہوئی تو یہ کوئی بندہ ہوگا، یہ کوئی پیسے لگانے والا بندہ ہوگا. پھر وہ لڑکیوں کو جب قابو کر کے لڑکیوں کے ساتھ ویڈیوز بنا لیتے ہیں تو پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اب یہ میرے لیے دھندا کرو. یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو وائرل اگر اس نے کروائی ہیں، آپ نے بھی نہیں کی، مناہل نے بھی نہیں کی، بندہ کون ہے جس نے ویڈیو وائرل کی ہے؟ دیکھو اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ویڈیوز، پہلی بات ہے کہ اس نے خود وائرل کرائی ہے تو مجھے بھیجیے نا. اگر ایک بندہ خود اپنی ویڈیو مجھے بھیج کے بولتے میں مجھے وائرل کر دو، یہ دیکھو، تو یہ اور لوگوں کو نہیں بھیج سکتا. ایک بندے کا شوق ہی ہے، ایک بندے کا مشن ہی ہے کہ میں نے وائرل ہونا ہے. اس نے مجھے کہا تمہارے میڈیا والوں کے ساتھ بہت کانٹیکٹ ہیں، تم زیادہ میڈیا کو جانتی ہو، تم میرے انٹرویوز کرواؤ، تم ویڈیوز کو وائرل کراؤ، جس میں وہ پلاننگ کر رہے ہیں. اور وہ وائس ریکارڈنگ بھی، شاید کال ریکارڈنگ بھی آپ کو میں نے سینڈ کی ہے، جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے پہ انٹرویو وغیرہ کروانا. میں مناہل کو خود جو ہے، تو میں نے مناہل سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ جس میں مناہل کہتی ہے کہ تم نے اگر کسی اور کی طرف گئے ایس کے تو میں تمہیں وائرل کر دوں گی. تو میں بعد میں وہ والی ویڈیو لگا دوں گا کہ یہ دیکھو، یہ تو مجھے پہلے یہ لڑکی مجھے کہتی تھی کہ میں تمہیں وائرل کر دوں گی، دیکھو اپنے منہ سے کہہ رہی ہے. اس بندے کا مشن ہی یہ تھا، اس نے ہر صورت میں یہ ان ویڈیوز کو وائرل کرانا تھا، لوگوں کے سامنے اس نے اپنی نمود و نمائش کرانی تھی، لوگوں کے سامنے اس کو چیپ فیم چاہیے تھا، اور اس کو یہ تھا کہ مناہل ملک کے ساتھ میری ویڈیوز ہو جائیں تو میری واہ واہ ہو جائے کہ کتنی بڑی ٹک ٹاکرز کو اپنے اس میں اس نے کر لیا. یہ سارا کچھ اس کا پلان ہی دنیا کے سامنے چیپ طریقے سے آتا تھا، چیپ طریقے سے آنا تھا. اسی لیے اگر اس کو اپنی عزت پیاری ہوتی تو یہ ویڈیو کو ڈسکس ہی نہ کرتا، مجھے سینڈ نہ کرتا، مجھ سے اتنی لمبی لمبی ڈسکشن نہ کرتا. آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں جو ڈسکشن ہوئی بھی ہے؟ جی میرے پاس پوری کال ریکارڈنگز اس کی ہیں جس میں اس نے مجھ سے ساری باتیں کی، ایک ایک چیز کی، جو بات میں کر رہی ہوں یہاں پہ لڑکیاں چلانے کے دندے سے لے کے یہ ساری کچھ اس کی میری جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ پوری ریکارڈ ہے میرے پاس، ہر چیز میرے پاس ریکارڈ ہے. اگر میں آپ کو سینڈ کروں بعد میں، اگر آپ اس کو بیچ میں ایڈ کرنا چاہیں یا لوگوں کو دکھانا چاہیں یا اپنے پروفائل پہ لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں. دیکھیں پروفائل وہ تو جو وہ مسئلہ نہیں کیوں بن رہے، جب میری بات سنی اس نے پھر آ کے کس طرح سے لوگوں کو بتایا کہ میری ویڈیوز وائرل ہوگی. تم اپنی ویڈیوز اگر مجھے بھیج سکتے ہو اور مجھے کہہ سکتے ہو کہ ان کو وائرل کرو، ٹھیک ہے، تو تم کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہو. اس نے اور لڑکیوں کو بھی بھیجی ہوں کہ یہ دیکھو میرے ساتھ مناہل ملک کیا کر رہی ہے. آپ پہ یہ ایلیگیشن بھی وہ ہے تو 3 مہینے، دیکھو 3 مہینے ہم پلان بنا رہے تھے کہ اس کو دبئی سے کس طرح سے پکڑوانا ہے. مناہل اگر تھوڑا سا، میں خود وہاں پہ موجود نہیں تھی، مناہل اگر اس میں تھوڑا سا ساتھ دے دیتی، ڈرتی نہ، انزائٹی کا شکار نہ ہوتی، ڈپریشن میں نہ جاتی، تو بہت سارے ایسے سورس تھے جو اس کو وہ کر سکتے تھے. لیکن وہی بات ہے کہ اس نے بزدلی دکھائی اور اس کے اندر کا جو ڈر تھا، جو خوف تھا کہ شاید میں یہ کروں گی تو یہ ویڈیوز وائرل ہی کر دے گا، ابھی تک نہیں ہوئی، تو اس کو شاید اس چیز سے یہ تھوڑا چپ ہوتی رہی. لیکن اس گھٹیا انسان نے وہی کیا. پھر گھٹیا انسان لوگوں کو انٹرویو دے کے کہہ رہے کہ دیکھو میری ویڈیوز وائرل کر دی، میرا تو یہ کر دیا وہ کر دیا. تم نے تو خود اپنی ویڈیوز مجھے سینڈ کر کے مجھے کہا ہے وائرل کرو، خود بھیجی ہیں، بنائی بھی خود ہیں، بھیجی بھی خود ہیں، پلاننگ بھی میرے ساتھ کی ہے. آج اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے نا، وہاں پہ جائے، اس کے میں نے بینک اکاؤنٹس تک اس کے میں نے پاکستان کے اندر بلاک کی ہوں، یہ پاکستان جا کے دکھائے. اس کو انشاءاللہ اس پہ ایک اور کیس کروں گی. یہ جو لڑکیوں کو ہریس کرتے ہیں نا، یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہ سعودیہ یا پاکستان سے بندے اٹھوا کے وہاں پاکستان کی جیلوں میں لے کے جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا مناہل، کیا نام ہے، حریم، کل جس ٹائم انٹرویو تھا
تو ایک ایلیگیشن یہ تھا کہ آپ دیکھو یہ بات ہوئی ہے, میں نہیں ادا کرنا چاہتا الفاظ, لیکن میں انگلش میں اگر اسے کہوں تو میں نے بالکل آپ کے اس میں اسی لیے میں کہتی ہوں, اس سے میرے بارے میں بہت نازیبہ بات نہیں, جو جب کہ اس گھٹیا انسان سے میں کبھی نہیں ملی, اس کو آج تک میں نے لائف میں کبھی نہیں دیکھا. اس کے بارے میں جانتی میں لڑکیوں کے توسط سے ہوں, کیونکہ 2-3 لڑکیاں مناحل سے پہلے اس سے ٹریپ ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے, اور اس کو سارے کا سارا غصہ مجھ پہ اس لیے ہے کہ مناحل کی FIR میں نے کیوں درج کروائی ہے. اس کا وٹنس کون ہے؟ اس کی وٹنس میں ہوں, FIR میں نے کروائی ہے. سب سے بڑی وٹنس حریم ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی, اگر حریم نے ویڈیو وائرل کروائی ہیں تو وٹنس کیسے ہو گئی؟ یہ تو انتقام تھا نا. تو انتقام ہاں حریم, تو حریم FIR, آپ یقین کریں میں اس بات کی گواہ میں, سنے بات, میں جس ٹائم FIR کے, اچھا میرے پاس سب کوئی ثبوت نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ثبوت ہے وہ اتنے کوئی وہ نہیں تھے جس ٹائم یہ مجھے بول رہا تھا کہ بھائی بورڈنگ پاس لو, جاؤ یہ کرو. وائس میسج جو میں نے حریم کو سینڈ کیے ہوئے تھے تو وہ حریم کے پاس ہی تھے. اب میں نے نماز پڑھی ہے رو کے, میں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے نا بس مجھے وہ ثبوت مل جائے, بس وہ بہت ہے میرے لیے. آپ یقین کرو میں FIR کے آفس میں پہنچی ہوں, میں نے دیکھا جب, تو مجھے حریم آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا انسٹاگرام پہ بعد میں, میرا کچھ بھی نہیں تھا, واٹس ایپ بند, سب کچھ بند. میں نے وہاں پر, اور آن دا اسپاٹ حریم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی, کہ حریم نے مجھے سینڈ نہیں کی ہے ساری چیزیں. حریم بولتی ہے کہ مناحل جو بھی انسپیکٹر ہے میرے سے بات کرا دوں. میں اس میں FIR کے آفس میں کھڑی تھی اس ٹائم, انہوں نے اسی انسپیکٹر کو جو ہے بولا, اور یہ سارے ثبوت انہوں نے, حریم نے ان کو ڈائریکٹلی خود دیے. اگر حریم نے وائرل کرنا ہوتا تو وہ حریم جا کے خود ثبوت دیتی ہے FIR کو. یہی تو سوال ہے نا کہ اگر حریم نے انتقام لینا ہے تو وہ مناحل کی وٹنس کیوں ہے؟ مناحل سے تو ہماری لڑائی نہیں تھی, ہماری تو مناحل کے ساتھ دوستی تھی, ہم تو بہت کلوز تھے ایک دوسرے کے ساتھ, ہماری تو کوئی لڑائی تھی نہیں, کوئی جنگ تھی نہیں, کچھ ایسا تھا ہی نہیں, کسی بھی لڑکی اس کے ساتھ نہیں تھا. مناحل تو پھر چلو دوست تھی. مناحل کو جب بھی کبھی کی مشکل ہوئی کہ مناحل نے صرف مجھے ایک کال کی, ایک میسج کی ہے, تو میں نے ہمیشہ مناحل سے پوچھ سکتے ہیں, میں نے ہمیشہ ہیلپ کی ہے. جو بھی کوئی بات ہوئی ہے, کسی مشکل میں یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, میں نے ہمیشہ اس کو اچھے وے میں وہ کی ہے. جب SK کی بات آئی تو مجھے پتا تھا یہ پاگل ہے, یہ غلط وے میں دکھانا, مطلب آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لڑکیاں ہی بری ہیں. بھائی وہ تو بندہ شریف ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. دیکھو حریم اور مناحل, میں نے جو یہاں پہ بیسکلی آپ کا انٹرویو اور پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد کیا تھا, میں نے 1 وے کا ڈیسیجن, میں نے سوال کیے ہوئے تھے. مجھے یہاں پہ یہ ایلیگیشن لگتا ہے آپ ڈیفینڈ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی آئی ایم انٹرویور, آئی ایم ناٹ ڈیفینڈر, آئی ایم ناٹ جج ہیئر. جس کی بات ہے اس نے دعویٰ کیا, انہوں نے آگے کہا جی نہ 60 لاکھ روپے آیا, نہ فلیٹ آیا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی کوئی اس طرح کا سین ہوا کہ ہمیں کیش ملی. بھائی میں خود پیڈ پروموشن کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں خود چارج کرتا ہوں, میں نے ابھی شوٹ کیا تو میں نے اس کا چارج کیا. اگر مناحل نے اس کے پیمنٹ لی بھی ہے 4 لاکھ, یہ 10 لاکھ بھی لے, بھائی یہ آرٹسٹ ہے تو یہ لے سکتی ہے. کچھ نہیں لیا, یہ جھوٹ سے فیک پیپر بنا رہے جو اس کا, جس میں یہ مہارت رکھتے ہیں. بھائی میں دیکھو میری بات سنو, کام کے پیسے ہیں, ٹھیک ہے, تم نے مجھے 60 لاکھ کس چیز کا دیا؟ ہوتے کو ان کے پاس تو مطلب اسٹیٹمنٹ تم بھی پاگل ہے. اسے کو بھائی اسٹیٹمنٹ دکھائے, ادھر 60 لاکھ جھوٹ سے پیپر پکڑ کے ہلائے گا. میری بات سنیں, ایسے 10 پیپر ہم بھی بنا سکتے ہیں. جھوٹ سے پیپر پکڑے گا, مجھے FIR نے منع کیا. تم کیا یار, تم تو ایک کرمنل ریکارڈ ہولڈر ہو جس نے پاکستان میں اتنی FIR کر کے بھاگے ہوئے. تم تو بگوڑے ہو, تم تو فیض نہیں کر سکتے. کہہ رہا تھا کہ مناحل ملک اپنا کیس لے گی, مناحل ملک کوئی کیس نہیں لے گی. یہ اسٹیٹ ہاں حریم, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اسٹیٹ کیس ہے, یہ ان لڑکیوں کا بھی کیس ہے جو بلیک میل ہوتی ہیں اور پھر اپنے مجرموں کو گاڑی میں آ رہی تھی نا, واپس نہیں لے سکتی. گاڑی میں آ رہی تھی وہ بیسیکلی وہ نا گاڑی رینٹ آؤٹ کرتے ہیں ساری نا, تو وہ اس کے آنر ہی اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. مجھے نا انہوں نے کہتے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو برا نہ لگے. میں نے کہا جی جی بولے. کہتے آپ مناحل ملک ہیں؟ میں نے کہا جی. تو کہتے کہ ایک چھوٹا سا آپ سے مطلب میں نے چیز ڈسکشن کرنی تھی. یہی بندہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں, اللہ کی قسم, اس نے پہلے تو اس کا ID کارڈ دکھایا, اس کے بعد اس نے پیپر ورک دکھایا. مجھے کہتا ہے اس نے ہمارے 1.5 کروڑ کا فراڈ کیا. اس کا کہیں پینٹ ہاؤس تھا وہاں پر, انہوں نے, اور وہ اس کا نہیں تھا پینٹ ہاؤس, اس نے وہاں سے پیمنٹ کی اور بھاگ گیا. اب لوگ آ کے ایسے لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ فراڈ ہے. آپ نے حریم وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں اس کو لوگ جوتیاں مار رہے ہیں جب یہ ہیلدی تھا. ایک منٹ میری بات سنو, یہ ساری چیزیں تم ملنے سے پہلے نہیں جانتی تھی؟ یہ بیوقوف کسی نے نہیں جانتی تھی. مجھے دبئی میں جس ٹائم میں اب گئی ہوں نا دبئی, جب اس نے ایمریٹس آئیڈیز دکھائی, میں ایک ایمریٹس آئی ڈی نہیں تھی, میں کہتی ہوں ہزاروں کی تعداد میں ایمریٹس آئیڈیز پڑی تھی. چلو وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن دا تھنگ از جب تمہیں ایک چیز کا کلو مل گیا تھا, خدا کی بندی, میں بتاتی ہوں, اس کو نہیں پتا تھا. اس کو پتا ہوتا تو اس کے ساتھ اتنا بڑا ٹریجڈی ہوتا.
اس کو پتا ہوتا تو یہ تو اس قابل بھی نہیں تھی لوگوں کو آ کے پریزنٹ کر سکتی. اس کو کچھ نہیں پتا تھا, اس کو کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. اس نے جس طریقے سے اس کو وہ کر کے اور سارا کچھ کر کے پھر بعد میں جب بلیک میل کرنا سب سے بڑا. اچھا اس دن بھی لڑائی تھی جب یہ سعودیہ میں اس کو بھیج رہا تھا کہ وہاں پہ جاؤ تم فلاں سے ملو, اور یہ میرے ساتھ روتی تھی کال پہ. وہ کال ریکارڈنگ بھی میرے پاس ہے. نہیں سعودیہ میں جب سعودیہ کا اس نے ٹکٹ کرایا تھا تو میں جھوٹ سے مریم دونوں بات سنو. ابھی میں اس کو کلوز کروں گا کیونکہ آپ کی جو پروفائل ہے نا اس پہ رپورٹیں لگ رہی ہیں, یہاں پہ وائلیشن آئی ہے آپ کی طرف سے. آپ کیونکہ لوگ سن نہیں سکتے نا, لوگوں میں اتنا وہ ہے نا, وہ ایسی جو چیپ مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں, چیپ لوگوں کو سپورٹ مجھے یہاں کرتے پہ بھی وائلیشن آئی ہے. آپ کا بڑا اکاؤنٹ ہے, میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی ڈسٹربنس ہو آپ کے اکاؤنٹ پہ. صرف بلاک بھی ہوتے کوئی بات نہیں, ہمارے اکاؤنٹس بلاک بھی ہوگے. مناہل آخر پر آپ لڑکیوں کو جو بلیک میل ہو رہی ہیں, جو ہو چکی ہیں, یا کوئی کسی بھی کام میں ہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھو میرے ساتھ تو یہ ہو چکا ہے, میں بڑی مشکل سے گزری ہوں. میری فیملی ساتھ نہ ہوتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سی فیملی سپورٹ نہیں بھی کرتی اس چیز میں. کچھ لوگ مار دیتے ہیں لڑکیوں کو اپنی بچیوں کو عزت کی خاطر, کچھ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں, کچھ لوگ کام. مجھے میرے پیرنٹس نے سپورٹ بھی کیا اور میں کام دوبارہ سے اپنا کر رہی ہوں, ویڈیوز ویسے ہی بنا رہی ہوں. میں بس یہ بولوں گی کہ مجھے تو بڑی اچھی سیکھ مل گیا کہ بلیک میل نہیں ہونا آپ کسی سے بھی. میں صرف یہ بولوں گی کہ اپنی عزت کو دیکھتے, سب سے بڑی چیز صرف سیلف رسپیکٹ, ختم. اور میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ میں ان لوگوں کو, ان لڑکیوں کو بتا سکوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سی لڑکیاں اس سے بلیک میل ہو رہی ہوں گی ابھی اس وقت. میرا صرف یہ ہے کہ میں بھائی لڑکیوں کو بتا سکوں, میں ان اپنی جتنی مطلب بہنیں یا مائیں جو بھی لوگ اس سے بلیک میل ہو رہے ہیں, ایون تو مدرز بھی, جو لوگ بھی اس سے بلیک میل ہو رہا ہے وہ اس سے بچ سکے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں نہ بولتی تو شاید اس کی اصلیت لوگوں کو نہ پتہ لگتی. میں اس لیے یہاں سامنے آئی کہ بھائی وہ لڑکیاں جو اس سے ہی نہیں بلکہ اور بھی لوگوں سے بلیک میل ہو رہی, وہ بلیک میل ہونا بند کریں. ورنہ آپ کو پتا یہ تو میں ہوں, میرے تو گھر والے ساتھ تھے, میں نے تو خودکشی کی بھی کوشش کی, لیکن اللہ جو تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی میں مروں, صحیح ہے. لیکن وہ لڑکیاں جو لوگ مر جاتی ہیں صرف اس چیز کی, آپ کو پتا یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک بلیک میل ہونا مطلب بہت تکلیف ہے. صبح دوپہر شام آپ ایک بندے سے بلیک میل ہو رہے ہو, کسی کو بتا نہیں سکتے, کسی کو مطلب آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو کہ بھائی میں کیا کروں, میں کس طرح بتاؤں لوگوں کو. تو یہی بات ہے کہ بھائی اگر کچھ ہے بھی نا کسی کے پاس کچھ ہے بھی نا, تو پھر بھی کسی نہ کسی کو اپنے کانفیڈنس میں لے کے اس کے خلاف جاؤ, اور اس کے خلاف جس طرح میں نے ایف آئی آر کی ہے. اور ایک اور چیز, اس کی میں نے ایک لائیو دیکھی تھی جس میں بول رہا تھا کہ مناہل جو ہے وہ اپنی ایف آئی آر واپس لے رہی ہے, تو میں وہ واپس نہیں لے رہی. میری ایف آئی آر وہیں کی وہیں پڑی ہے اور وہ وہیں کی وہیں پڑی رہی. نہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے, نہ مجھے کسی اور سے ڈر لگتا ہے. میں کسی انسان, کسی بندے سے نہیں ڈرتی, ٹھیک ہے. اب میں صرف اگر ڈرتی ہوں نا تو میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتی ہوں. پہلے بھی ان سے ڈرتی تھی, ہاں لوگوں کے خاطر میں لوگوں سے بہت ڈری ہوں کہ بھائی اپنی جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. گولی مارنی ہے بھائی, آ کے ایک ہی بار مار دو, بات ختم. اب نہیں ڈرنا کسی سے. میں لڑکیوں کو بھی یہ کہوں گی کہ بھائی لڑکوں کی طرح رہو جس طرح مرد رہتے ہیں. میں تو لڑکے لڑکیوں کو ایکوالٹی میں چلتی ہوں, نہ مرد سے پیچھے نہ مرد سے آگے, ایکوالٹی میں چلو ان کے ساتھ. اور میں یہی بولوں گی کہ بھائی اب ڈرنا نہیں, لڑکیوں نے نہیں ڈرنا. وہ اس لیے بھی خوش ہو رہا تھا نا کہ مناہل ملک میں وہ سٹیمنا نہیں ہے, سامنے نہیں آ سکتی, کیونکہ اس نے دیکھا تھا مناہل ملک جو اس کی ویکنس کے پاس, تو اس نے کہا کہ شاید مناہل ملک آئے گی نہیں یا مناہل ملک بولے گی نہیں. آپ کہہ رہے تھے سب لوگ نا کہ مناہل ملک خود آ کے بولے, تو مناہل ملک کو لے بتا دیے. مریم کل جس طرح میں نے ان سے بات کی, اچھا ایک اور میں بات بتاؤں, اگر میں مناہل ملک کو لے کے آئی ہوں نا یہاں پہ, تو میں ان لڑکیوں کو بھی لے کے آؤں گی جس کو اس نے یوز کر کے اس کے نام پہ لون دے کے ان کو ڈیپورٹ کروا کے ان کے ساتھ فیک نکاح کیے ہوئے, ٹھیک ہے. ان لڑکیوں کو بھی میں یہاں لوگوں کے سامنے لے کے آؤں گی, اس کو میں دکھاؤں گی سبق کے یہ کیا ہے. اصل میں دیکھو میری براڈ پہ نا 2 ایلیگیشن لگے تھے, ایک اریم نے ویڈیو وائرل کرائی وہ کلیئر ہو گیا, ایک مناہل نے پلاٹ کا وہ اپارٹمنٹ لیا وہ کلیئر ہو گیا, ایک 60 لاکھ روپیہ کیش لے کے اوبر کریم پہ گھومنے والی لڑکی وہ بھی کلیئر ہو گیا. مناہل نے 4-5 تھے جو چیزیں آپ دونوں پہ ایلیگیشن تھا. جس نے بات کی وہ پہلے اسے پورا بولنے کا موقع دیا گیا, جن کے بارے میں بات ہوئی انہوں نے اپنا پورا موقع بیان کر دیا. اریم آخر پر آپ پروگرام ابھی ختم کرتے ہیں, آخر پر آپ کیا ان لڑکیوں کو پیغام دینا چاہیں گی جو ابھی تک بلیک میل ہو رہی ہیں یا ہوں گی؟ اگر وہ بلیک میل ہوں گی تو آپ لوگوں کو مناہل کی طرح دبایا جائے گا. دیکھ لیں مناہل آپ کے سامنے ہے, اس کو دبا کے یہ لوگوں کے سامنے نہیں آ رہی تھی, اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی تھی, تو اس کے ساتھ غلط ہوا. اس کے نام پہ فیم لیا اس بندے نے,
گھٹیا انسان کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس نے فیم لے کے اس کے نام پہ اور لڑکیوں کو بھی اپنے قریب کیے، جو لڑکیاں آج ایس کے کر رہی ہیں، جبکہ ایس کے کتنے گھٹیا کرتوت ہیں جو کسی سے چھپے ڈکے ہی نہیں ہیں. اتنے گھٹیا انسان کو اگر آپ لوگ وہ پھر بھی سپورٹ کر کے اگر اس کے پیچھے پیچھے تو آپ انہیں کی صف میں، اور وہ انسان اتنا بے غیرت ہے، اتنا بے غیرت انسان ہے جس کو کوئی، وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں ایسے لوگوں کے کانوں پہ، دلوں پہ اور دماغ پہ مور لگا دیتا ہوں. سمن بکمن ہومین فارم لا یا جن، یہ لوگ کبھی نہیں پلٹتے. یہ وہ بغیرت سور ہو گئے، پگ انسان جس کو نہ شرم آتی ہے، جو نہ شرم آتی ہے کہ میں نے کسی لڑکی کے ساتھ یا کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا. اتنا کوئی بے ضمیر انسان ہے نا، اللہ کہتا ہے ایسے کی رسی کو میں ڈھیلا چھوڑتا ہوں، پھر ایک ہی دفعہ جب رسی کھینچوں گا تو پتہ چلے گا. اتنا بڑا ظلم کر کے بھی وہ انسان بغیرتوں کی طرح، پگ کی طرح، سور کی طرح یہاں پہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے فیم لے رہے اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کے جو ہے تو مزید اپنی پبلسٹی کر رہے. شرم کے ڈوب مرے وہ انسان، بے غیرت انسان جس نے اتنا کچھ کر کے حریم آپ کا بھی موقع اور آ دوسروں گیا، کی عزتیں اچھالنے کے علاوہ اس کے پاس ہے کیا؟ آپ کا بھی موقف آ گیا. باز آ جائے بغیرت انسان. ابھی یہ باز نہیں آئے گا، اس کو دیکھنا آگے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آپ خود دیکھیے گا ایسے انسانوں کا انجام. وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے. اس طرح سارے دیا سانجیاں ہوندیاں، تیاں بہناں سارے دیا سانجیاں. منائل آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا.